ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرا اس شخص سے نکاح ہوا تھا اور یہ میرا شوہر تھا، یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ وہ اپنے آپ کو میرے شوہر کی بیوی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر میں نے رخصتی سے انکار نہ کیا اور اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آئی تو اچھا نہیں ہوگا، راستے میں ہی ہم دونوں کو کوئی مار دے گا کیونکہ… السلام علیکم۔ کہانی سننے سے پہلے آپ میرے اردو قصے کہانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن۔ میرا نام سعدیہ ہے۔ میں اپنی دادی کے گھر رہتی تھی کیونکہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد میری اماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میری اماں مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر میری اماں کے گھر والوں نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ مجھے چھوڑ دیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ دیا کہ میں ان کی اولاد ہوں، ایسے میں ان کے خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی بیٹی کو سنبھالے، وہ اس بوجھ کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ میرے نانا لوگ مجھے اپنے گھر لے کر نہیں گئے تھے، نانا تو شاید لے بھی جاتے، مگر میرے ماموں میرا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ممکن تھا کہ میری جگہ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو وہ اسے اپنے گھر لے جاتے اور اپنا بیٹا بنا لیتے، مگر ہمارے ہاں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور ایسا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے یہیں پر چھوڑ دیا گیا اور میری امی کو زبردستی لے جایا گیا۔ میری امی کی زبردستی دوسری شادی کروا دی گئی جو کہ وہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے بہت کہا کہ کسی کو بھی ان کی اور ان کی بیٹی کی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے گھر میں کام کر کے اپنی اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری اٹھا لیں گی۔ لیکن ماموں اس بات پر راضی نہیں تھے۔ میرے ماموں بہت ہی سخت مزاج تھے، انہوں نے کبھی بھی بہنوں اور بیٹیوں کو وہ مقام اور وہ عزت نہیں دی تھی جو ان کا حق تھا، یہاں تک کہ انہوں نے میری امی کو بھی پڑھنے لکھنے نہیں دیا تھا۔ میری امی نے 8 جماعتیں پڑھی تھیں اور اس کے بعد میرے ماموں نے ان پر سختی کرنا شروع کر دی اور انہیں گھر بٹھا دیا۔ 2-3 سال گزرے تھے کہ ان کے رشتہ دار دیکھ کر ان کی شادی کروا دی گئی۔ میرے ابا امی سے محبت کرتے تھے اور ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ امی کو لگا تھا کہ شاید ابا کی ان کی زندگی میں آنے سے ان کی زندگی بدل گئی ہے اور ان کے دکھوں کا مداوع ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی کچھ عرصے کی ہی بات تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہی گزرے تھے جب میرے ابا ہم دونوں ماں بیٹی کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اس لیے کوئی نوکری تو وہ کر نہیں سکتی تھی، اور ویسے بھی میرے ماموں انہیں کبھی بھی کوئی نوکری کرنے کی اجازت نہ دیتے، وہ تو ہمیں اپنے گھر میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اماں کو بہت سمجھایا تھا اور اتنی مشکلوں سے انہوں نے اماں سے جان چھڑائی تھی، اور اب دوبارہ سے وہ میری ماں کو بھلا اس گھر میں کیوں پناہ دیتے؟ حالانکہ میرے نانا لوگ غریب نہیں تھے، ان کے پاس پیسہ تھا اور وہ سارا پیسہ میرے ماموں نے اپنے قبضے میں کیا تھا۔ شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری ماں جائیداد میں سے حصہ نہ مانگ لیں، اور اسی بات کو لے کر وہ ان سے نفرت کرتے تھے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی کوئی بہن نہ ہوتی تو ایسے میں جائیداد میں ان کا کوئی حصہ دار بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے اماں کو جائیداد میں سے حصہ کیا دینا تھا، وہ تو انہیں اس گھر میں بھی رہنے نہیں دیتے تھے۔ جیسے ہی ابا کا انتقال ہوا تھا اور اماں کی عدت مکمل ہوئی تو انہوں نے میری اماں کی دوسری جگہ شادی کروا دی۔ مجبوراً میری امی کی سسرال والوں کو مجھے اپنے پاس ہی رکھنا پڑا۔ میں اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دادا کا تو انتقال ہو گیا تھا اور دادی بھی کچھ بیمار رہتی تھی۔ میرے ابا ایک ہی بھائی تھے، ایسے میں میرا نہ تو کوئی چچا تھا اور نہ ہی تایا جو مجھے اپنے گھر لے جاتا۔ میرے ابا کی ایک بہن تھی، میری پھپھو، جو کہ حیدرآباد میں رہتی تھی۔ میں ان کے پاس آ گئی۔ انہوں نے مجھے کبھی بوجھ نہیں سمجھا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، مگر ان کے ہاں گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ میرے لیے کچھ زیادہ کر پاتی۔ میں نے اپنی ساری تعلیم سرکاری اسکول اور سرکاری کالج سے ہی حاصل کی تھی۔ میری پھپھو کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں اور وہ بھی تقریباً میری ہی عمر کی تھیں، وہ بھی میرے ساتھ تھیں، اسکول اور کالج جایا کرتی تھی۔ انہوں نے بھی مجھے اپنی بہن بنا کر اس گھر میں رکھا تھا، لیکن میری پھپھو کے شوہر انہیں میرا اس گھر میں رہنا کچھ زیادہ پسند نہیں تھا۔ میری دادی اپنی موت سے پہلے اپنا گھر میرے نام کر گئی تھی اور یہ گھر ہی تھا جس نے مجھے اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔
میری پھپھو کے شوہر نے مجھے اپنے گھر میں اس لیے پناہ دی تھی کہ ایک دن وہ کسی سے میری شادی کروا کر مجھے رخصت کر دے گا، اور جو گھر میری دادی کی طرف سے مجھے ملا ہے وہ گھر ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس لالچ کے تحت انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ جو بھی تھا، یہاں پر میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ گھر کے اخراجات بہت مشکل سے پورے ہوتے تھے، اور یہ بات میں اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے میں اپنی قسمت بدلنا چاہتی تھی اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو مجھے بچپن سے نہیں ملی تھی۔ میں چاہتی تھی میرے پاس بہت دولت ہو اور اس کے بعد میں اپنی ماں سے مل سکوں اور کوئی مجھے ان سے ملنے سے روک نہ سکے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میری کسی بہت اچھے اور بڑے گھر میں شادی ہوتی، مگر کیونکہ ہم لوگ غریب تھے، یہاں پر تو کسی اچھے گھر کا رشتہ آنے سے رہا۔ میں سب سے بڑی تھی، میری پھپھو اپنی بیٹیوں سے پہلے میری شادی کروانا چاہتی تھی، لیکن کوئی ڈھنگ کا رشتہ ابھی تک نہیں ملا تھا۔ جو بھی رشتہ آتا یا تو ان کے حالات ہماری ہی طرح بہت خراب ہوتے، ایسے گھر میں میری پھپھو میری شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی، اور کچھ لوگ جو ہم سے تھوڑے سے بہتر ہوتے انہیں ہمارا گھر پسند نہ آتا اور ہماری غربت کو دیکھ کر وہ بھاگ جاتے، یہ سوچ کر کہ یہاں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں ملے گا، جبکہ انہیں 7 لاکھوں کا جہیز بھی چاہیے ہوتا تھا۔ میری عمر 20 سال ہو گئی تھی اور ابھی تک میں اپنی پھپھو کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ محلے میں میری کچھ سہیلیاں تھیں۔ جب میں ایک دن اپنی سہیلی کے گھر گئی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہی محلے میں ہی ایک نیا پارلر کھلا ہے جس میں جانے والی ہر عورت کی قسمت بدل جاتی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی سن کر، مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، جو بھی لڑکی اس پارلر میں جاتی ہے تو اس کی شادی ایک بہت ہی حسین اور امیر آدمی سے ہو جاتی ہے اور اس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ میری سہیلی کا بھی ارادہ تھا کہ وہ بھی وہاں جائے اور باقی لڑکیوں کی طرح اس کی بھی قسمت کھل جائے گی۔ میں گھر آ گئی اور میں نے اس سے اس بارے میں کوئی بات نہ کہی۔ اس کے سامنے تو میں نے یہی کہا کہ مجھے اس ساری باتوں پر بھروسہ نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہوتا ہے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے۔ مگر گھر آ کر میرا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ پیسے تو میرے پاس بھی نہیں تھے جو میں ہاتھ میں لے کر بیوٹی پارلر چلی جاتی، لیکن جب میں اپنی سہیلی کی باتوں کو سوچ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک مرتبہ وہاں جا کر دیکھا جائے، ہو سکتا ہے کہ میری بھی قسمت بدل جائے، کیونکہ اس طرح گھر بیٹھ کر تو میری قسمت بدلنے سے رہی۔ پچھلے 20 سال سے میں اسی طرح گھر میں بیٹھی تھی اور ان 20 سالوں میں کچھ نہیں بدلا تھا۔ ایسے میں اگر زندگی ایک موقع دے رہی تھی تو اسے آزمانے میں کیا حرج تھا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، میرے چند پیسے ضائع چلے جاتے اور کوئی فائدہ نہ ہوتا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوتا، اور ممکن تھا کہ میری زندگی واقعی میں بدل جاتی۔ پیسے تو میرے پاس نہیں تھے، اس لیے میں نے پھپھو سے چند پیسے مانگ لیے۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنی پڑھائی سے متعلق کچھ خریدنا ہوتا تو ان سے پیسے مانگ لیتی۔ اب تو میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی، پھپھو نے بھی کبھی مجھ سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے تھے۔ یہ سوچتے ہوئے کہ شاید مجھے ضرورت ہوگی، انہوں نے چند پیسے مجھے دے دیے۔ میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں محلے میں نئے بنے ہوئے بیوٹی پارلر جانے لگی ہوں، کیونکہ اگر میں پھپھو کو یہ بات بتا دیتی تو شاید انہیں یہ بات اچھی نہ لگتی۔ گھر میں کھانے کے پیسے نہیں تھے اور مجھے بیوٹی پارلر جانے کی پڑی تھی، یہ بات کچھ عجیب سی لگتی تھی، اسی لیے میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے اپنی کچھ ذاتی چیزیں خریدنی ہیں، اس کے لیے مجھے پیسے چاہیے، اور میں نے پھپھو سے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے۔ اب میں اس بات کے انتظار میں تھی کہ جیسے ہی وہ اگلے دن اپنے کام کے لیے نکل جائیں گی تو میں بھی بیوٹی پارلر چلی جاؤں گی۔ اگلے دن وہ اپنے کام سے جیسے ہی گئیں، میں نے گھر میں سب سے یہ کہا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر کسی کام سے جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں گھر واپس آ جاؤں گی، اور اب میرا رخ اس بیوٹی پارلر کی طرف تھا۔ وہاں سے ہو کر آئی، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے میری بھی اس سے قسمت بدل جائے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری قسمت ضرور بدلے گی اور میرے اچھے دن ضرور آئیں گے۔ گھر آتے ہی میں انتظار کرنے لگی تھی کہ میرے لیے کسی بڑے اور اچھے گھر کا رشتہ آئے گا۔ اس بات کو 3 دن ہی گزرے تھے اور ٹھیک 3 دن بعد میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ وہ لوگ بہت ہی بڑے گھر کے تھے اور امیر لوگ تھے، لڑکا بھی دیکھنے میں خوبصورت تھا۔ پھپھو تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے گھر کیسے آ گیا۔ ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ان لوگوں کو نہ تو جہیز کے نام پر کچھ چاہیے اور نہ ہی انہیں شادی کی کوئی لمبی چوڑی تاریخ رکھنی ہے۔
بس جلدی سے مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ میں انہیں پسند آ گئی ہوں۔ ہمارے گھر 2 ہی لوگ آئے تھے، ایک لڑکا اور اس کی ماں۔ وہ دونوں رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ لڑکے کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور لڑکا ان کا اکلوتا بیٹا ہے، ساری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ پھپھو اس بات پر حیران تھی کہ وہ لوگ اچانک سے ہمارے گھر رشتہ لے کر کیسے آ گئے، کیونکہ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے سے اسے تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے، یا تو رشتے کروانے والی اسے رشتے کے لیے بھیجتی ہے یا پھر پہلے سے کہیں پر ملاقات ہوئی ہوتی ہے اور محلے دار یا خاندان والے بھی رشتہ بتا دیتے ہیں۔ اس طرح سے اچانک کوئی بھی کسی کے گھر تو نہیں آتا، اور ہم لوگ تو انہیں جانتے بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں کو کیسے علم تھا کہ اس گھر میں کتنی لڑکیاں موجود ہیں اور ان کا رشتہ ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ساری معلومات انہیں کس نے دی تھی؟ مگر خیر، پھپھو خاموش رہیں، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے محلے والوں نے کہیں ذکر کیا ہو۔ میں تو ان لوگوں کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی کہ اب میں شادی کر کے ایک امیر گھر میں چلی جاؤں گی اور وہاں جا کر میری ساری خواہشات پوری ہوں گی۔ پھپھو نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا، کیونکہ وہ اچانک سے اس طرح سے ہاں نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ لوگ چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی میں نے پھپھو سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، کیونکہ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھپھو نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس طرح سے وہ انجان لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی، وہ بھی بیٹی کے معاملے میں، مگر میں نے بھی اپنی ضد بنا لی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے پھپھو چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں اچھی زندگی گزاروں۔ ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ بہت ساری باتیں سوچ کر وہ خاموش تھی، مگر میری ضد نے انہیں مجبور کر دیا۔ آخر کار وہ راضی ہو گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں میں ایسا نہ سمجھوں کہ انہیں میری خوشی عزیز نہیں۔ انہوں نے جہاں تک ممکن ہوا تھا مجھے سمجھایا تھا، لیکن جب میں خود ہی سمجھنا نہیں چاہتی تھی تو وہ بھی خاموش ہو گئیں اور انہوں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ اس بات پر حیران تھی کہ اتنے امیر لوگ ہم لوگوں سے رشتہ جوڑنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے۔ جتنے امیر وہ لوگ تھے، کسی بھی اچھے اور امیر گھر میں وہ رشتہ کر سکتے تھے، تو وہ ہمارے اس غریب گھر میں کس لیے آئے تھے؟ مگر میں نے انہیں زیادہ سوچنے کا موقع نہ دیا اور فوراً ان سے کہا کہ وہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ پھپھو نے بھی میرے کہنے پر ہاں کر دی تھی اور وہ لوگ شادی بھی جلدی کرنا چاہتے تھے۔ اسی مہینے کی آخر میں شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی اور شادی کے سارے انتظامات انہی لوگوں نے کیے تھے۔ میری شادی ہو چکی تھی اور جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا تو میرے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ اس میسج کو پڑھتے ہی میں بہت زیادہ ڈر گئی اور گھبرا بھی گئی۔ میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ کر رخصتی سے انکار کر دیا اور اپنے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکل گئی اور ہم لوگ کسی پناہ کی تلاش میں تھے، جبکہ مجھے کوئی بھی ایسی جگہ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس طرح سے ہم کسی کے گھر تو نہیں جا سکتے تھے، جب اچانک سے مجھے اسی بیوٹی پارلر کا خیال آیا اور میں اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اس بیوٹی پارلر میں پناہ لینے کے لیے چلی گئی۔ مگر آگے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے جب ایک عورت میرے شوہر کی طرف بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر حیران تھی، وہ عورت میرے شوہر کو اپنا شوہر کہہ رہی تھی۔ میں حیران تھی، جبکہ میرا شوہر خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ اس نے اس عورت کو اپنے سے دور نہیں کیا تھا، وہ خاموشی سے وہیں پر کھڑا تھا اور وہ عورت اس کے اوپر اپنا حق جتا رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میرا اس شخص سے نکاح ہوا تھا اور یہ میرا شوہر تھا، یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ وہ عورت جہاں پر سامنے کھڑی تھی وہ اپنے آپ کو میرے شوہر کی بیوی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے نمبر پر جو میسج آیا تھا وہ کسی اور نے نہیں بلکہ اس نے کیا تھا۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ میرے شوہر کی جان کو خطرہ ہے اور اگر میں نے رخصتی سے انکار نہ کیا اور اس کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آئی تو اچھا نہیں ہوگا، راستے میں ہی ہم دونوں کو کوئی مار دے گا، کیونکہ میرے شوہر کا کوئی دشمن ہے اور اسے مارنا چاہتا ہے۔ اگر مجھے اپنے شوہر کی اور اپنی جان عزیز ہے تو میں اسے لے کر کسی محفوظ پناہ گاہ پر پہنچ جاؤں۔ وہ میسج اس عورت نے جان بوجھ کر کیا تھا، یہی تو ان کا کام تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا میں اپنے ہی شوہر کے ساتھ گھر سے بھاگی ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے بھاگ گئی، جبکہ میرے سسرال والے بارات واپس لے جائیں گے اور کل کو جب میں کسی کو نہیں ملوں گی تو ان لوگوں پر الزام نہیں جائے گا کہ وہ لوگ مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لے گئے تھے۔ میں حیرت سے سب سن رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی چال تھی، وہ مجھے اور میرے شوہر کو یہاں بلانا چاہتی تھی تاکہ میرے گھر اور محلے والے یہ سمجھیں میں خود گھر سے بھاگی ہوں، رخصت ہو کر اپنے سسرال نہیں گئی۔ اور وہ کیا چاہتی تھی؟ اس نے یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ اچانک سے ہی میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور میں نے اس عورت کو اپنے شوہر سے الگ کر دیا
اور اسے یہ کہا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنے شوہر کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں، کوئی یہ نہیں سمجھے گا میں بھاگی ہوں، میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے شوہر کا بازو پکڑ کر اسے یہاں سے لے جاتی، اس عورت نے کہا اگر مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہے تو میں اپنے شوہر سے پوچھ سکتی ہوں کہ سچ کیا ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو وہ اس بات پر مان گیا تھا کہ وہ عورت جو کچھ بھی کہہ رہی تھی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ مجھے پھوپھو کی بات یاد آ گئی تھی کہ وہ امیر گھر کا لڑکا مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کیسے ہوا؟ وہ تو کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا، کسی بھی امیر گھر کی بیٹی کا رشتہ اسے مل سکتا تھا، تو وہ ہمارے غریب خانے میں کیوں آئے تھے؟ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی، اور آج اتنا بڑا سچ مجھے سننے کو مل رہا تھا کہ وہ شخص پہلے ہی شادی شدہ تھا تو اس نے دوسری شادی کیوں کی؟ اس وقت مجھے اس پارلر کی ساری سچائی اور حقیقت معلوم ہوئی تھی۔ یہ بیوٹی پارلر جس عورت نے کھولا تھا وہ اس سے بہت سارے پیسے کماتی تھی۔ اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ جو عورت جس کا یہ بیوٹی پارلر تھا حقیقت میں وہ لوگوں کے لیے رشتے تلاش کرتی تھی، اور وہ ایسے لوگوں کے رشتے تلاش کرتی تھی جو کہ امیر ہوتے تھے، جو اپنی مرضی اور خوشی سے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، یا پھر ایسا ہوتا تھا کہ اولاد کی وجہ سے لوگ دوسری شادی کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ لوگ کسی ایسی لڑکی سے شادی کی خواہش مند ہوتے تھے جو کہ غریب گھر کی ہو، تاکہ اولاد ہونے کے بعد وہ اسے گھر سے نکال دیں اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ جبکہ یہ عورت جس نے یہ اپنا بیوٹی پارلر کھولا ہوا تھا وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ جو لڑکیاں یہاں پر آتی تھیں وہ اس کی کچھ تصاویر بنا کر رکھ لیتی تھی، جب وہ اپنے پاس آنے والے کسٹمر کو دکھاتی جو کہ امیر گھر کے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے تھے اور اسے اس کام کے اچھے خاصے پیسے ملتے تھے۔ یہ عورت ان کو تصویر دکھاتی، اگر وہ لڑکی پسند آ جاتی تو اسے اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیتی، ساتھ میں کسی عورت کو پیسے دے کر لڑکے کی ماں یا بہن بنا کر بھیج دیا جاتا تھا۔ وہاں جا کر وہ لوگ یہی کہتے کہ بس لڑکی انہیں کسی جگہ پسند آ گئی تھی، اس لیے وہ اس کا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں، کوئی غریب ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی بھی کچھ مہینوں کے لیے اپنی بیٹی کی شادی کبھی کسی سے نہیں کرتا۔ ایسے وہ لوگ جھوٹ بولتے اور سچ چھپا لیتے۔ جب شادی طے ہو جاتی تو عین رخصتی کے وقت لڑکی کو کوئی ایسا میسج کیا جاتا کہ وہ خود ہی اپنا گھر چھوڑ کر اپنے ہی شوہر کے ساتھ بھاگ جاتی۔ یہ اس لیے وہ لوگ کرتے تھے تاکہ لڑکی کے گھر والے بعد میں ان سے کوئی سوال نہ کریں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی بیٹی تو خود بھاگ گئی ہے، وہ کون سا رخصت ہو کر ان کے گھر آئی ہے جو وہ کسی بات کا جواب دے۔ اور یہ راز شادی کے دن ہی کھلتا تھا یا پھر شادی کے بعد کھلتا تھا کہ اس لڑکی کی شادی کس مقصد کے ساتھ کی گئی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری شادی امیر گھر میں تو ہو گئی تھی لیکن وہ اس مقصد کے لیے ہوئی تھی، یہ بات مجھے اب سمجھ آئی تھی۔ جس آدمی سے میں نے شادی کی تھی اس کی پہلے بھی ایک بیوی تھی، ان دونوں کی شادی کو کوئی 5 سال گزرے تھے لیکن ان کی اولاد نہیں تھی۔ لڑکے کی ماں اس کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی مگر وہ کسی اور عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا تو اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کوئی بچہ لے کر پال لیتے ہیں، لیکن اس لڑکے کی ماں اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ اسے اپنے بیٹے کی اولاد چاہیے تھی اور اس کے لیے وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانے کے لیے بھی تیار تھی۔ اس عورت نے سوچا کہ اگر اس کے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی اور اس کی اولاد بھی ہو گئی تو وہ اسے مکمل طور پر بھول جائے گا اور اسے چھوڑ دے گا، جبکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ پھر اسے اس عورت کے بارے میں معلوم ہوا جو اس طرح کے رشتے کرواتی تھی۔ اس بات کی ذمہ داری بھی اسی عورت کی تھی کہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد اس لڑکی کو کس طرح سے اپنی زندگی سے نکالنا ہے۔ ایک طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عورت ان کے ساتھ پیسوں سے ڈیل کرتی تھی تو غلط نہیں ہوگا، جبکہ اپنے پاس آنے والی لڑکیوں سے وہ یہ کہتی تھی کہ اس کے پاس ایک خاص عمل ہے جس کی وجہ سے جو بھی لڑکی اس کے پارلر میں آتی ہے بہت جلدی اس کا امیر گھر سے رشتہ آ جاتا ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایسا بھلا کیسے ممکن تھا؟ وہ یہاں پر رہنے والی غریب اور مجبور لڑکیوں کو بے وقوف بناتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لڑکیاں اپنے غربت سے تنگ آ کر یہی چاہتی ہیں کہ ان کی شادی اچھے اور امیر گھروں میں ہو، اور ویسے بھی جو لوگ غریب ہوتے ہیں ایسے گھروں میں رشتوں کی بھی بہت تنگی ہوتی ہے، اس لیے لڑکیاں اس کی باتوں میں آ جاتی تھیں اور وہ اس طرح سے انہیں استعمال کرتی تھی کہ امیر لوگوں سے پیسے وصول کرتی تھی اور پھر انہیں رشتہ لینے کے لیے لڑکی کے گھر بھیج دیتی۔ شادی ہو جاتی، جیسے ہی ان لوگوں کا شادی کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا
تو وہ لڑکی کو طلاق دے کر اس کے گھر واپس بھیج دیتے۔ وہ غریب لڑکیوں کا انتخاب اس لیے کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ ان کے والدین ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اگر وہ ان کی بیٹی کو طلاق دے کر گھر سے نکال بھی دیں گے تو اس کے ماں باپ کیا کر لیں گے؟ تھوڑا بہت رود ہو کر خاموش ہو جائیں گے، جبکہ وہ بیوٹی پارلر والی عورت اس سارے معاملے میں اس کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا، کرواتی وہی سب کچھ تھی، لیکن خود وہ اپنے آپ کو کسی بھی معاملے میں ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ یہی تو اس کی چالاکی تھی اور یہی اس کے کام کرنے کا طریقہ تھا۔ اب تو مجھے ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی کا بھی یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی دوسری شادی صرف اور صرف اولاد کی خاطر کی ہے۔ وہ بچہ لے کر نہیں پال سکتے تھے کیونکہ اس کی ساس اس بات کو راضی نہیں تھی، اس لیے اس نے مجبور ہو کر اپنے شوہر کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی، اور اس طرح سے اس نے میرا انتخاب کیا تھا۔ اپنا مطلب نکالنے کے لیے اس عورت نے مجھے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ان لوگوں کو مجھ سے بس اولاد چاہیے تھی۔ اس کے بعد میرا شوہر مجھے طلاق دے گا اور میرا نہ تو ان لوگوں سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ ہی اس گھر سے، نہ میرا کوئی تعلق بچے سے ہوگا۔ اس کے بدلے میں وہ لوگ مجھے پیسے دیں گے اور اس کے بعد میں کسی اور سے شادی کر لوں گی اور عیش کی زندگی گزاروں گی۔ اس عورت نے مجھے سمجھایا کہ اسی میں میرا فائدہ ہے اور میں خاموشی سے ان لوگوں کی بات مان لوں، مگر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں پیسے کی بہت اہمیت ہے، لیکن میں کبھی بھی پیسے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً سے انہیں انکار کر دیا، اور اب مجھے پھپھو کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ وہ ٹھیک کہتی تھی کہ پہلے لوگوں کو جان لینا چاہیے۔ میں بے وقوف تھی جو بنا جانے اس شادی کے لیے ہاں کر دی اور ضد کی تھی کہ میری شادی اسی گھر میں کریں۔ میں نے جو یہ نہیں سوچا کہ اگر امیر آدمی اور خوبصورت آدمی بھلا مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کیوں کرے گا؟ میں نے اسی وقت اس رشتے کو ختم کر دیا تھا، اور میں کسی بھی ایسے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے طلاق دے دے، اور میں اپنے گھر واپس چلی گئی۔ واپس آ کر میں نے پھپھو کو سارا واقعہ بتایا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا اور یہ کہا کہ زندگی میں بہت سارے حادثات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، بس انہیں ایک حادثہ سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور بڑوں کی بات کو مان لینا چاہیے۔ وہ میری بھلائی کے لیے مجھے سمجھاتی تھیں، مگر میں نے ان کی بات پر دھیان نہ دیا اور لالچ میں آ کر یہ سب کچھ کر بیٹھی، جس سے میں نے اپنی ہی زندگی خراب کر لی تھی۔ لیکن یہ بھی اچھا تھا کہ زندگی زیادہ خراب ہونے سے بچ گئی۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی تھی اور انہیں امیر لوگوں سے میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں تھا۔ کافی دن اسی طرح سے گزرتے تھے، جب ایک دن میرا شوہر واپس آیا۔ میں یہ سمجھی تھی کہ شاید وہ مجھے چھوڑنے کے لیے آیا ہے، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے۔ وہ اس سارے کھیل کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی نے اسے مجبور کیا تھا اور اپنی محبت کے واسطے دیے تھے، تو اسی لیے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہ شرمندہ تھا اور اب سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور مجھے بتایا تھا کہ اس کی بیوی کو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ بستر پر پڑی ہے اور اسے کسی کی ضرورت ہے۔ اسی نے اسے یہاں بھیجا تھا کہ وہ مجھے یہاں لے آئے، اور اب وہ کسی ڈیل کے تحت مجھے لینے نہیں آیا تھا بلکہ پورے حق سے مجھے لینے آیا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اب میں اس کے گھر میں ہمیشہ اس کی بیوی بن کر ہی رہوں گی اور کوئی مجھے اس کے گھر سے نہیں نکالے گا۔ پھپھو نے مجھے کہا تھا میری بہتری کے لیے یہی ٹھیک ہے کہ میں اپنے گھر رخصت ہو جاؤں۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر آ گئی۔ پھر میں نے اس گھر کی ساری ذمہ داری کو سنبھال لیا تھا۔ آخر کار مجھے وہ سب مل ہی گیا تھا جو میں چاہتی تھی۔